3 نومبر 2022، آج سے 3 سال قبل پاکستان کے ہر دل عزیز انسان، پاکستان کے وزیر اعظم اور دلوں کے وزیر اعظم میں کہوں گا، عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ ایک سازش دشمن کرتا ہے، ایک پلاننگ دشمن کرتا ہے، اور ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ 3 نومبر 2022 کو جب عمران خان پہ حملہ کیا گیا، تو کیونکہ وزیر آباد میں یہ حملہ ہوا تھا اور میرا تعلق بھی وزیر آباد سے ہے، تو میں اس چیز کو بڑا ڈیپلی جانتا ہوں کہ کس طرح ایک سازش ہوئی، کس طرح چیزیں ہوئی، اور سب سے بڑھ کے اس دن جس کنٹینر پہ عمران خان موجود تھے، اسی کنٹینر کے اوپر میں موجود تھا۔ کیا چیزیں میں نے دیکھی اور کیا وہاں ہوا وہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آج تک کیا نہیں ہوا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آج تک عمران خان جن لوگوں کو نامزد کیا، پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کی حکومت، پرویز الہی وزیر اعلیٰ، لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا۔ کون اتنا طاقتور ہے کہ مقدمہ درج نہیں ہوا؟ آج یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہ لمحہ، وہ وقت یاد دلاتا ہوں جس وقت یہ ہوا تھا۔ یقیناً ابھی میں جس ٹائم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، یہی ٹائم تھا، اور یہی ٹائم تھا جب لانگ مارچ ایک پیک پہ تھا، ایک عروج پہ تھا۔ خان صاحب لاہور سے چلے، لاہور لیبرٹی سے، پھر اس کے بعد لاہور سے گزرتے گزرتے 2 دن لگ گئے، پھر اگلا مرید کے بعد کاموں کی کے بعد گجرانوالا کے بعد گکھر منڈی، اور گکھر کے بعد وزیر آباد کی باری تھی۔ خان صاحب کو پہلے ہی یہ بتا دیا گیا تھا کہ تمہیں گجرانوالا سے گجرات تک نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن ماں نے نیازی پتر جنے آئے، ماں نے ایک بہادر شیر جنے آئے۔ اب یہ نیازی پتر ہے، یہ شیر ہے، بہادر ہے، یہ ڈرنے والا نہیں، یہ کبھی کسی میدان میں نہیں ڈرا، بلکہ ڈرا کے رکھتا ہے، اور آج جیل میں بیٹھ کے بھی دشمن کو ڈرا کے رکھا ہے۔ آج جیل میں بیٹھ کے بھی وہ جو خود کو طاقتور سمجھتے ہیں ان کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے۔ خیر، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ آ رہے تھے کوٹ ہجری، وزیر آباد کا ایک پوائنٹ ہے، وہاں سے لانگ مارچ کا آغاز ہوتا ہے۔ باب وزیر آباد سے آگے وزیر آباد شہر کی طرف یہ مارچ انٹر ہوتا ہے، اور لوگ ساتھ تھے، استقبال تھے، اور وہاں آتش بازی تھی، اور جو وہاں ویلکم کیا گیا وہ بے مثال ہے۔ اس طرح کا ویلکم نہیں ہوا۔ تو خان صاحب جا رہے تھے، بالکل اللہ والا چوک ایک آتا ہے، اس کے پاس یہ قافلہ پہنچنے والا تھا، بالکل کچھ میٹر کا فاصلہ تھا، اور ایک تو پکڑا گیا، باقی پکڑے نہیں گئے کیونکہ ان کی پلاننگ بڑی زبردست ہوتی ہے۔ تو ایک نوجوان جس کا نام نوید ہے، اور اس کا تعلق بھی بدقسمتی سے میں کہوں گا، کیونکہ میرا تعلق بھی وزیر آباد سے ہے، اس کا تعلق بھی وہاں وزیر آباد سے ہے۔ نوید وہ حملے کی نیت سے آگے بڑھتا ہے، کوٹ اس نے پہنا ہوتا ہے، اور پسٹل جب نکالتا ہے تو خان صاحب پہ حملہ کرتا ہے۔ اب جب حملہ کیا گیا تو عمران خان بالکل فرنٹ پہ موجود تھے، ان کے ساتھ احمد چٹھا موجود تھے، سیکورٹی کے کچھ لوگ موجود تھے۔ تو خان صاحب پہ حملہ کیا گیا، خان صاحب کو فائر لگ گئے، اور جب یہ فائرنگ ہوئی تو نیچے پتہ نہیں چلا، ایک دفعہ تھوڑا سا پتہ چلا، لیکن کیونکہ جگہ جگہ آتش بازی کی جا رہی تھی، جگہ جگہ استقبال کیا جا رہا تھا، تو ایسا ہی کچھ اوورال یہ محسوس ہوا کہ آتش بازی ہوئی ہے۔ فائرنگ کی آواز، کیونکہ جب آتش بازی ہوتی ہے تبھی ٹھاٹا ہوتی ہے، اور جب فائرنگ ہوئی تبھی اسی طرح کی آواز آئی۔ لیکن جو کنٹینر پہ موجود تھے، ایون کہ کنٹینر پہ بھی کچھ لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ خان صاحب کو فائر لگ چکا ہے۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جب ایک سیکورٹی والا بتاتا ہے عمران خان کو فائر لگ گیا ہے، تو زبیر نیازی وہاں موجود تھے، وہ کہتے ہٹو ہٹو ہٹو، سب کو وہ سائڈ پہ کر رہے تھے۔ اور پھر جب خان صاحب کو وہاں اٹھایا گیا، جب خان صاحب کو اٹھا کے وہ لے کر جا رہے تھے، تو وہ ویڈیو میں نے کیپچر کی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب ہوں نکل رہا ہے، ان کی ٹانگ سے سپیڈ سے ہوں نکل رہا ہے، لیکن ان کی ہاتھ میں تسبیح ہے۔ اب یہی وہ طاقت ہے جس نے اس انسان کو بچایا۔ تو اس کے علاوہ احمد چٹھا کو فائر لگتے ہیں، اور فیصل جوید کو یہاں سے ٹچ ہو کے جاتے ہیں فیس سے۔ اس کے علاوہ ایک سیکورٹی کا تھا، اس کو فائر لگے۔ لیکن آج میں ایک شہید کا ذکر کروں گا جس کا نام ہے موزم گوندل شہید۔ وہ لمحہ بھولتا نہیں ہے، وہ لمحہ بڑا تکلیف دہ ہے، اور ایسی تکلیف دہ وہ منظر ہے، اور وہ میں کیونکہ ہمیشہ سے کوریج کرتا آیا ہوں، وہ لمحہ بھی میں نے ہی ریکارڈ کیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب موزم گوندل کی کو گولی لگتی ہے، وہ نیچے گرتا ہے، اور اس کے 3 بچے جو تھے وہ اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، سب بھاگ جاتے ہیں، لیکن اولاد، بیٹے، معصوم پھول
پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں بابا اٹھو بابا اٹھو، اور وہ آوازیں، وہ لمحہ بڑا تکلیف دہ منظر ہے۔ پھر خان صاحب پہ جو حملہ کیا گیا وہ ایک بڑی سازش تھی، اس کو رستے سے ہٹایا جائے، اس کو ہٹا دیا جائے، یہ مصیبت بن چکا ہے، یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ لیکن جنہوں نے یہ سوچا کہ اس کو ہٹا دیا جائے، اسے مار دیا جائے، وہ شاید یہ نہیں جانتے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، اس کی ذات بری ہے، وہ حکمران ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے۔ تو خان صاحب کو فائر لگے لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا، لیکن عمران خان نے بھی اس پاکستان کو بچایا اس دن۔ وہ اس طرح خبر تو پھیل چکی کہ خان صاحب کو فائر لگ چکے ہیں، کنٹینر کے ارد گرد ہزاروں لوگ موجود تھے، اور وہ میں اوپر موجود تھا، وہ پوچھ رہے تھے کیا ہوا کیا ہوا۔ اب ہم کیا بتائیں ان کو کہ فائر لگ چکے ہیں، لیکن خیر وہاں وہ انتظار کر رہے تھے کہ خان صاحب کس سچویشن میں ہیں، اور اس جب گولی لگی اور خان صاحب کنٹینر کے اندر گئے، تقریباً 8 منٹ گزر چکے تھے، 8 منٹ گزر چکے تھے۔ اور پھر جب عمران خان کو اندر ایک اپریشیٹ کروں گا کہ ایک وہ جو کہتے ہیں کہ فوراً سے ان کی ٹانگ باندھی گئی تاکہ خون زیادہ نہ نکلے۔ وہاں عارف اٹک تھے، وہاں سیکورٹی کے لوگ تھے، وہاں بادشاہ تھا، اور کافی لوگ تھے، علی تھے، جنہوں نے فوراً سے خان صاحب کو نیچے لے کر گئے۔ اب جب وہ نیچے لے کر گئے تو تقریباً 8 منٹ گزر گئے تھے، اور سب دیکھ رہے تھے، پورا میڈیا دیکھ رہا تھا، پورا پاکستان دیکھ رہا تھا، پوری دنیا دیکھ رہی تھی کیا خان صاحب بچ گئے ہیں یا نہیں بچے۔ اور یقیناً جب ہم کنٹینر پہ موجود تھے تو ہمیں بھی نہیں پتہ چلا تھا کہ خان صاحب بچ گئے ہیں یا نہیں بچے۔ تو جب عمران خان نے، میں نے جس طرح کہا کہ پاکستان کو بچایا، اور جب عمران خان باہر نکلے اور باہر نکل کر جب اس طرح مکہ لہرایا، اس مکے نے پاکستان کو بچایا، اس مکے نے یہ پیغام دیا کہ میں پاکستان کا نقصان نہیں چاہتا، اس مکے نے یہ پیغام۔ اور اگر عمران خان وہاں صرف خاموش ہو جاتے اور ان کو اس طرح لے جاتے اسٹیچر پہ یا کسی طرح شوکت خانم لے جاتے، گولیاں تو لگ چکی تھیں، تو اتنی دیر میں ملک میں جو افراتفری ہونی تھی، ملک میں جو نقصان ہونا تھا، وہ میں اس شخصیت کو سلام پیش کرتا ہوں، اس کے ذہن کو سلام پیش کرتا ہوں، اس کے ظرف کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ چاہتا تو ملک میں فساد ہو جانے تھے، ملک میں دھندے، وہ جو کہتے ہیں کہ آگ لگ جانی تھی، تو اس انسان نے مکہ لہرایا، اور یہ مکہ لہرا کر پیغام دیا کہ میں پاکستان کا نقصان نہیں چاہتا، میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں، اور میں ہار نہیں مانوں گا۔ اور آج بھی جیل میں بیٹھا وہ انسان کہہ رہا ہے کہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ آج بھی جیل میں بیٹھا وہ انسان ان کو للکارتا ہے، ان کو پکارتا ہے، ان کی کرتوت ساری دنیا کے سامنے رکھتا ہے۔ تو جو وزیر آباد میں واقعہ ہوا، ابتسام کو بھی اپریشیٹ کریں گے، اور یقیناً یہ وہی نوجوان تھا، اس کا تعلق بھی وزیر آباد سے ہے، یہ وہی نوجوان تھا جس نے جو پسٹل تھا وہ چھینا اور ایک سازش کو ناکام بنایا۔ تو آج 3 سال گزر گئے ہیں، لیکن وہ زخم، وہ لمحہ، وہ تکلیف، وہ منظر آج بھی پوری پاکستان کی قوم کو یاد ہے۔ اگر میں یہاں آپ لوگوں سے سوال کروں کہ جب خان صاحب پہ حملہ ہوا، آپ اوورسیز پاکستانی ہوں گے، موسٹلی پاکستان میں رہنے والے ہوں گے، تو آپ کے کیا تاثرات تھے؟ تو میں اکثر لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ایک میرا دوست بتاتا ہے کہ میری والدہ مجھے رو کے آ کے بتاتی ہیں اٹھو پاکستان چلو۔ تو میں نے کہا کیوں ماں جی کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو گولیاں لگ چکی ہیں۔ تو مطلب لوگوں کے جو تاثرات تھے، لوگوں کے جو جذبات تھے، وہ لوگ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن آج بھی عمران خان اس سسٹم پہ باری ہے، آج بھی وہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ لیکن ایک دوسری اینگل سے دیکھا جائے وہ یہ ہے کہ آج بھی وہ لوگ جنہوں نے یہ حملہ کیا، حملہ کروایا، جو اس کی سازش میں ملوث تھے، جو اس کی پلاننگ میں ملوث تھے، آج بھی وہ آزاد گھوم رہے ہیں، آج بھی وہ مزے کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، اور نہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی، نہ کچھ ہوا تھا، صرف ایک انسان کو پکڑا ہوا ہے۔ باقی جو پلان کیا گیا، کیا چیزیں ہوئیں، اس پہ کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ سو آج 3 سال گزر چکے ہیں، باقی 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس میں بات کروں گا نیکسٹ ولاگ میں۔ پہلے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، تحریک انصاف کے ایم این ایس کو اٹھایا گیا، پھر جس طرح سینیٹرز کو اٹھا کے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، ججز کو اپنے ججز لائے گئے، بہت بہت چیزیں ہوئیں۔ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بننے تھے، لیکن آئینی بینچ بنا دیا گیا، جسٹس یحییٰ افریدی کو بنا دیا گیا۔ سو بڑے معاملات ہوئے۔ اب 27ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی وہ آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔